الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک کو اللہ تعالی نے خوشبودار بنایا تھا۔ آپ کا پسینہ مبارک خوشبودار تھا۔ پسینے کی بو عام طور پر تو ناگوار ہوتی ہے، کیونکہ پسینے کے ساتھ جسم کے فاسد مادے خارج ہوتے ہیں، لیکن جزیرہ عرب کے شدید گرم موسم کے باوجود رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جو پسینہ نکلتا تھا وہ نہایت خوشبودار ہوتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر خاص انعام تھا، حتیٰ کہ سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک کائنات کی ہر خوشبو سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ کے پسینے کی خوشبو بے مثال اور لاجواب تھی۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں ما شممت عنبرا قط ولا مسکا ولا شیئا اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے عنبر، کستوری اور کوئی ایسی خوشبو نہیں سونگھی جیسی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک کی خوشبو تھی۔ کیا مطلب؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے نکلنے والا پسینہ کائنات کی ساری خوشبوؤں کو اکٹھا کیا جائے، میرے نبی کے پسینے سے زیادہ وہ خوشبودار نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پسینے کی کیفیت یوں بیان کرتی ہیں، فرماتی ہے کان عرقہ فی وجہہ مثل اللؤلؤ اطیب من المسک الاظفر۔ فرمایا آپ کو پسینہ آتا تو قطرے چہرہ مبارک سے موتیوں کی طرح گرتے جو عمدہ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوتے۔ اسی طرح کے الفاظ حضرت فاروق اعظم اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بروی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پسینے کی مدح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہر اللون کأن عرقہ اللؤلؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رنگ سرخ و سفید اور کھلا ہوا تھا، آپ کا پسینہ موتیوں کی طرح صاف اور شفاف تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جسم اقدس کے مبارک پسینے کو محفوظ کر لیتے تھے، مختلف مواقع پر اسے بطور عطر کے استعمال کرتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایک دن سرکار علیہ السلام ہمارے گھر میں آرام فرما رہے تھے، اس وقت آپ کے بدن انور پر پسینہ مقدس آ رہا تھا۔ میری والدہ ایک شیشی لے آئیں اور آپ کا پسینہ مبارک کے قطرے اس شیشی میں جمع کرنے لگی۔ سرکار علیہ السلام بیدار ہوئے تو فرمایا یا ام سلیم ما ھذا الذی تصنعین، اے ام سلیم یہ تم کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کی ھذا عرقک نجعلہ فی طیبنا وہو من اطیب الطیب۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا مبارک پسینہ جمع کر رہی ہوں، اسے کسی دوسری خوشبو میں ملا کے رکھوں گی کیونکہ آپ کا مبارک پسینہ سب سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اور دوسری روایت میں یوں ہے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نرجو برکتہ لصبیاننا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے اپنے بچوں کی برکت کے لیے ہم اس کو لگائیں گے، گھر کے اندر رکھیں گے، بچوں کو مس کریں گے، یا رسول اللہ برکت حاصل کریں گے۔ سرکار نے فرمایا اصبتی، تم نے ٹھیک کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں ایک شخص سرکار علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے اور میرے پاس خوشبو نہیں ہے، آپ کوئی خوشبو تو عنایت فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا کل کھلے منہ والی ایک شیشی لے آنا اور ایک لکڑی بھی لے آنا۔
دوسرے روز وہ شخص شیشی اور لکڑی لے آیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں بازوں سے اس میں پسینہ ڈالنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ بھر گئی۔ سرکار نے فرمایا خذ وَأْمُرْ بِنْتَكَ إِذَا أَرَدْتَ أَن تَطَيَّبَ أَن تَغْمِسَ هَذَا الْعُودَ فِي الْقَارُورَةِ وَتَطَيَّبَ بِهِ۔ سرکار نے فرمایا لے جاؤ اور اپنی بیٹی کو کہنا جب بھی اسے خوشبو لگانے کی ضرورت پڑے تو اس لکڑی کو شیشی کے اندر ڈال کے لگا لینا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں فَكَانَ إِذَا تَطَيَّبَتْ شَمَّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ رَائِحَةَ ذَلِكَ الطِّيبِ فَسُمُّوا بَيْتَ الْمُطَيِّبِينَ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پس وہ جب آپ کا مبارک پسینہ لگاتی تو تمام اہل مدینہ کو اس کی خوشبو پہنچتی، یہاں تک کہ ان کے گھر کا نام خوشبو والا گھر پڑ گیا۔ کیا مطلب؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ مبارک کی برکت تھی کہ پورے گھر کے اندر خوشبو ہی خوشبو ہوتی تھی۔ تو یہ میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک ہے۔ آج بکواس کرتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے ہیں، معاذ اللہ ہمارے پسینہ نکلے تو بدبوئیں آتی ہیں، لیکن میرا آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مقدس سے پسینہ مقدس نکلتا ہے تو وہ پسینہ مقدس کی خوشبو اتنی ہے، حضرت انس کہتے ہیں میں نے نہ کائنات کے اندر ایسی کوئی عنبر دیکھی ہے نہ کوئی کستوری دیکھی ہے جو میرے نبی کے پسینہ مبارک کی خوشبو سے زیادہ خوشبو والی ہو۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، شان، رفعت بلند و بالا ہے۔ رب ذوالجلال نے آپ کو بڑا ہی اعزاز عطا فرمائے۔